الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ سبحان اللہ۔ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج 1443 سن ہجری کے جمادی الاخری کی 11ویں شب ہے۔ جامع مسجد سرور مدینہ میں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کا سلسلہ ہے۔ آج کے بیان میں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ارشادات سنیں گے۔ اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا، اب یہ میں جتنے بھی فرامین آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ سیدنا صدیق اکبر کے فرامین ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ ایک فرمان آپ کا یہ ہے، اے لوگو جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے وہ روئے اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اے لوگو خوف خدا سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو کیونکہ ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے دعا کیا کرو،
کیونکہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کے بندو، جان لو بے شک اللہ پاک نے اپنے حق کے بدلے میں تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہے، اور اس پر تم سے پکا وعدہ لیا ہے، اور تم سے تھوڑی اور جلد ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور تمہارے پاس اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کی آیات کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، نیز تاریکی والے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ بے شک اللہ پاک نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ پاک کے بندو، جان لو تم ایک مقررہ وقت یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو، جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی رضائے رب الانام والے کاموں میں گزار سکو تو ایسا ہی کرو، مگر یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اعمال میں سبقت لے جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے گزار دیں اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا، جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو، نجات، بے شک موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہم نے عزت کو تقویٰ میں، مالداری کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا۔ منقول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ یہ جملہ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے خوف کے سبب فرمایا، حالانکہ قطعی جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، تو وہ خوف الہی سے فرما رہے ہیں اس پرندے کو دیکھ کر کہ کاش میں بھی تیری طرح ایک پرندہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص خالص محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو دنیا کی طلب سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ پاک کی ملاقات کے شوق کے سبب کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت فرماتے، لوگوں اٹھو، اپنے رب کی جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے اسے نماز کے ذریعے بجھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایت میں ہے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے
اور کئی سال تک آپ ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ کم گفتگو کرنے کی عادت بن گئی۔ آپ صرف کھانے اور نماز کے وقت پتھر منہ سے نکالتے تھے، اور یہ صرف اس ڈر سے تھا کہ کہیں زبان سے فضول جملہ نہ نکل جائے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی زبان نکال کر فرمایا، یہ وہ ہے جو مجھے ہلاکت کے مقام پر لے جاتی تھی۔ آپ نے بطور عاجزی ایسا فرمایا۔ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو قطعی جنتی ہیں، جو نہ کوئی فضول بات کرتے تھے، نہ کوئی فضول کام کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ ہم تو جب بولنے پر آتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ مجال ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بول کر دکھائے۔ ہم تو اگلے کی بات بھی کینچی کی طرح کاٹ کے نا اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت گندی عادت ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو پہلے اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، پھر اپنی بات کرنی چاہیے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، اس کی بات کو کاٹ کے اپنی بات بیچ میں شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے طور پر ایک مرتبہ یہ فرمایا، کاش میں گونگا ہوتا تاکہ میری زبان سے کوئی فضول بات نکلتی نہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک سے معافی اور عافیت طلب کرو، کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت و عافیت سے بڑھ کر کوئی افضل چیز نہیں۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا، رب جلیل کی بارگاہ میں حقیر بندے کی طرح جو اس کے احکام کی پیروی کا پابند ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبر اور خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ یوں دعا مانگتے، یا اللہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل معاف فرما دے۔ آج ہم اس پہ غور کریں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے کسی بات پر، کسی بھی موقع پر، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، بھئی تعریف ہو رہی ہے ہماری، ہیں جی۔ حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے آپ کے حسن ظن سے بھی بہتر بنا دے۔ جو کچھ آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی آپ تلاوت کے وقت زاروں کی طرح رویا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ ان کی عاجزی کے حوالے سے ایک حکایت ملاحظہ فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 پر یہ تحریر فرمائی ہے۔ ایک شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک نے تیرے جو عیوب چھپا رکھے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ گویا اس وقت آپ اپنے نفس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ پاک کی معرفت اور اس سے کما حقہ ڈرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، لہذا آپ اس کی بات پر غصہ نہ ہوئے، کیونکہ آپ اپنے نفس میں ہی کمی خیال فرما رہے تھے۔ یہ آپ کی عظمت و شان تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک سے حیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں کھلے میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو سایہ حاصل کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے حیا کرتے ہوئے اپنا سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک سے شرم کیا کرو، خدا کی قسم جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ پاک سے شرم کے باعث دیوار سے اپنی پیٹھ لگا لیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے تعزیت کرتے تو فرماتے، صبر کرنے میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنو، موت اپنے ماں بعد سے آسان اور ماں قبل سے زیادہ سخت ہے،
تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کو یاد کرو گے تو تمہیں اپنی مصیبت کم معلوم ہوگی اور اللہ پاک تمہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک آخری ان کا فرمان سنا کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ فرامین تو ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے آج کے اس بیان میں یہ ان کا آخری فرمان میں سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ پاک کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ایک ایک کر کے نیک لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا عرصے پہلے ہی ہمارے کتنے باعمل علماء اہل سنت ایک ایک کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ پاک نیک لوگوں کو سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنے نیک بندوں کے قرب کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کچھ فرامین سماعت کیے۔ یہ جو میں نے آپ کو ان کے فرامین سنائے ہیں، یہ ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے اقوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، وہاں سے بھی آپ اس رسالے کو بالکل مفت ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔